گستاخی نمبر 3 کشف المحجوب میں علی بن عثمان حجویری نے تصوف کی ٹرم سمجھاتے ہوئے جنید بغدادی کا سہو، کوئی شخص جان بوجھ کے کوئی غلط کام کر بیٹھے اسے سہو کہتے ہیں. ایک سین والا سہو ہوتا ہے جو سجدہ سہو والا ہے، وہ بھول ہے. یہ سواد والا سہو ہے پوری انٹینشن کے ساتھ. اور دوسری ٹرم ہے سکر، کہ کسی شخص کو اپنی ہوش نہ ہو اور وہ کوئی اس طرح کی غلط حرکت کر بیٹھے. یہ اسکول آف تھاٹ ہے تصوف میں بایزید بستامی کا، اور وہ ہے جنید بغدادی کا. اس کو جسٹیفائی کرتے ہوئے نا، اب ظاہر ہے ان کی مجبوری ہے، انہوں نے مسلمانوں کو گھیرو کرنا ہوتا ہے نا، تو انبیاء کی مثال ان کو دینی پڑتی ہے. وہ کہتے ہیں دیکھیں حضرت داؤد علیہ السلام کی بھی تو نظر اپنے صحابی کی بیوی اوریا جس کا نام تھا اس کی بیوی کے اوپر پڑی، اور وہ ان کو پسند آئی، انہوں نے جنگ میں ان کو قتل کروا کے خود شادی کر لی اس عورت سے، نعوذ باللہ. تورات کے اندر، تورات جو ٹیمپرڈ فارم میں، اس میں یہ جھوٹا واقعہ آج بھی لکھا ہوا ہے. اس کو علی بن عثمان حجویری نے صرف نقل نہیں کیا، جنید بغدادی کا صاحب اس سے ثابت کیا ہے، ایک نبی کے اوپر بدکاری کی تہمت لگا کے، نعوذ باللہ من ذالک. کہتے ہیں یہ تو باقی لوگوں نے بھی واقعہ، باقیوں کو چھوڑیں، تمہارے بابوں نے اس سے رزلٹ نکالے ہوئے ہیں. نقل کرنے میں تو ہو سکتا ہے کوئی جھوٹا واقعہ سند کے ساتھ نقل کرے اور کہ سند کو آپ خود دیکھ لیجئے گا. ایک یہ ہے کہ رزلٹ نکالیں. وہ بزرگوں کا یہی کام ہے نا، دین کی خدمت کرنا، کہ وہ بتائیں کہ یہ جھوٹا یہ سچ ہے. اگر بزرگ بھی کوڑ لکھ کے، گستاخیاں لکھ کے اس کو جسٹیفائی کر رہے ہو، اور انہوں نے کہا رہا بایزید تو اس کا سکر تو وہ ہے نا کہ ہمارے نبی کی بھی تو ایک دفعہ اپنے صحابی حضرت زید ابن حارثہ کی بیوی زینب کے اوپر نظر پڑی اور وہ ان کے اوپر حرام ہو گئی، اور پھر نبی اسلام نے ان سے بعد میں شادی کر لی، نعوذ باللہ. اس سے بایزید بستامی کا سکر ثابت ہوتا ہے. تو ہمارے نبی بھی اس وقت سکر میں تھے، ہوش میں نہیں تھے. تو بایزید بستامی بھی اگر بکواسیات ارشاد فرماتے ہیں تو ان کو آپ چھوڑ دیں. یہ جناب انبیاء کو تختہ مشق بناتے ہیں یہ لوگ اپنے بزرگ بابوں کو بچانے کے لیے. تم اس نبی کے بارے میں بات کر رہے ہو، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، وہ وہی کہتے ہیں جو اللہ ان کو وہی کرتا ہے. تم اس نبی کے بارے میں بھونک رہے ہو کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، جو اخلاق کے بلند ترین درجے کے اوپر فائز ہیں، جن کے بارے میں بخاری اور مسلم میں حدیث ہے رسول اللہ میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی. اور نبی الاسلام کو اگر کوئی چیز بری لگتی تو ہم آپ کے چہرے انور سے، آپ کے آثار سے سمجھ لیتے کہ آپ کو یہ بات بری لگ رہی ہے. یعنی نبی الاسلام اپنے جو چہرہ مبارک کے تاثرات ہیں ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے تھے، اتنے صاف دل تھے، جو دل میں ہوتا تھا وہ آپ کے چہرے انور پہ نظر آ جاتا تھا. ان کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا جن کے اندر، ان کے بارے میں تم نے گستاخانہ باتیں مشہور کر دی. اب دیکھیں 2 نمبری ان کی. پیر کرم شاہ صاحب الازری، انہوں نے کشف المحجوب پرنٹ کی اپنے مکتب ضیاء القرآن سے، لاہور میں ہے، اربوں کا بزنس ہے ان کا. اس میں انہوں نے مقدمے میں لکھا یہ کتاب بڑی اچھی ہے، جس کا کوئی مرشد نہ ہو، وہ ہمارے بابا جی خادم صاحب بھی انہوں لہراندے سن، اوے جدا مرشد نہ ہوئے اوے پڑھ لے. میں نے اس زمانے میں ان کو للکارا تھا. ان کی زندگی میں ایک ہفتے میں 7 لاکھ لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھ لی تھی کہ بابا جواب دے، یہ کتاب جو تو جمار ہے نا اپنے ہاتھوں میں، اس کے اندر یہ بکواسیات لکھی ہوئی ہیں. بابے نے جواب کوئی نہیں دیا. پہلا مرڈر اٹیمپٹ ہو گیا میرے اوپر اکتوبر 2017 میں، یہ جواب آ گیا میرے پاس. تو پیر کرم شاہ الازری نے اس کے مقدمے میں لکھا کہ یہ تو بڑی بہترین کتاب ہے. اگر تو پیر کرم شاہ صاحب کو پتا تھا اس میں بکواس لکھیں پھر تو ان کو یہ نہیں لکھنا چاہیے تھا. اگر نہیں پتا تھا تو اس کی پیری مریدی فارغ. لیکن اسے پتا تھا کیونکہ اسی نے اپنی تفسیر ضیاء القرآن تفسیر انہوں نے لکھی ہے. اس میں سورۃ الاحزاب کی تفسیر میں یہ سیدہ زینب والا جو واقعہ زید ابن حارثہ والا، اس کو انہوں نے لکھا یہ کافروں نے سازش کر کے ہماری کتابوں میں ڈالا ہے نبی الاسلام کو بدنام کرنے کے لیے. لیکن یہ نہیں بتایا یہ کافر کون ہے. اللہ معافی دے آپا، ہاں ساڈے کار کھورا نکلے ہے چور دا.
دو نمبری دیکھی، ادھر کتاب کی تعریف کی، ادھر واقعے کو کنڈیم کیا. ادھر نہیں کنڈیم کیا کہ بابے نے لکھا ہوا ہے. تو دیکھیں ہماری عقابی نظریں کہاں کہاں پہنچ جاتی ہیں اللہ کے فضل سے. بڑا برا وقت آیا جی نہ ہوتے، بہت برا وقت آیا جی. اچھا، اب اس واقعے کا جھوٹا دفاع پھر کرتے ہیں، پھنس تو گئے ہیں نا. وہ کہتے ہیں جی نبی الاسلام کے بارے میں اس طرح کا واقعہ تو مسلم شریف کے اندر موجود ہے. وہ ایک چھوٹو ہے نا، جو چشتی رسول اللہ کے پیچھے سبحان اللہ پڑھ رہا تھا، اور اب کہتا ہے چشتی رسول اللہ جو ہے وہ کتاب بدل گئی ہے. اس زمانے میں دفاع کر رہا تھا. اس چھوٹو نے صحیح مسلم شریف کے اوپر جھوٹ باندھ دیا کہ جی کشف المجوب کی طرح کا واقعہ ادھر بھی موجود ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ خبیث لوگ مانتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا ہے، تبھی دفاع کر رہے ہو نا. کہتے ہیں مسلم شریف میں موجود ہے. مسلم شریف میں اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہے. مسلم شریف میں بالکل ڈیفرنٹ واقعہ ہے. مسلم شریف میں ایک حدیث ہے، نبی الاسلام نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کی اچانک نظر کسی نامحرم عورت پہ پڑ جائے تو اسے چاہیے کہ فوراً ہٹا لے. میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ایسی اچانک پڑ جانے والی نظر کو ہٹا لوں. پھر مسلم شریف میں ایک اور حدیث ہے کہ نبی الاسلام ایک جگہ بیٹھے تھے، سامنے سے کچھ عورتیں گزری، نبی الاسلام کی اچانک نظر پڑ گئی. آپ فوراً نظر ہٹا کر اپنے گھر گئے، اپنی بیوی زینب کے ساتھ صحبت کی، پھر باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ بعض اوقات شیطان کسی عورت کی شکل میں تمہارے سامنے آتا ہے، اور اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو تو وہ فوراً اپنی بیوی کے پاس جائے، اس کے پاس بھی وہی کچھ ہے جو اس عورت کے پاس ہے، یوں اس عورت کا خیال تمہارے دل سے نکل جائے گا. یہ تو نبی الاسلام نے آپ کو پروفیشنل ایتھکس سکھائی ہیں، سیکس ڈسپلن سکھایا ہے. اس کا کشف المجوب کے واقعے سے لینا دینا ہے؟ اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ صحابی کی بیوی پہ رسول اللہ کی نظر پڑی، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس صحابی کے دل میں اپنی بیوی کی نفرت ڈال دی، اور بعد میں حضور نے اس عورت سے شادی کر لی. مسلم شریف میں کیا یہ لکھا ہوا ہے؟ مسلم شریف میں اگر یہ لکھا ہوتا کہ جس عورت پہ حضور کی نظر پڑی وہ جیسے ہی گھر پہنچی اس کے خاوند نے اسے طلاق دی اور وہ سیدھی حضور کے پاس آئی اور حضور نے شادی کر لی، پھر تو میں تیری بات مانتا. چھوٹو اپنے بڑے کو بچانے کی خاطر رسول اللہ پہ جھوٹ بک رہا ہے، مسلم شریف کو بدنام کر رہا ہے. تم لوگوں کا کتابوں سے کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے. ایک طرف واقعات کو کہتے ہیں گستاخانہ ہے، دوسری طرف پھر دفاع بھی کرتے ہیں. میں ادھروں بھی لانا وا ادھروں بھی لانا وا، کدھر ناس کے جان گے. کھولو ہوں اپنی زنبیلاں، جواب دو بھائی. جو انہوں نے جواب دینے ہیں وہ میں ساتھ ساتھ دے رہا ہوں، اس کے بھی جواب بھی دے رہا ہوں. اور شروع میں نے 3 بڑے جواب بھی دے دیے آپ کو، شتیہات والا، اور جی یہ مجذوب ہے، قلم ان سے اٹھا ہوا ہے، اور تیسرا جی پرنٹنگ میں فرق پڑ گیا، یہ پہلے کتابوں میں نہیں تھا، بعد میں کسی نے ڈالا. میں ڈلوایا تاکہ تھوڑی متی پلیت کرا. اتنا فالتو ٹائم ہے میرے کو.